اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ شارٹ لیکچر میں ہم مضامین قرآن بیان کر رہے تھے کہ قرآن کے میجر تھیمز کیا کیا ہیں۔ ان میجر تھیمز میں میں نے عرض کیا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی ایک نابغہ روح شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کا انتقال 1762 عیسوی میں ہوا، گویا آج سے 250 سال پہلے تقریباً ان کا انتقال ہوا، اور ان کی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ، میں اسلامیات کے طلباء اور قرآن پڑھنے والوں کو میں یاد دلا دوں کہ حجت اللہ البالغہ کا انگریزی میں ترجمہ اسلامک ٹیکسٹ سوسائٹی کیمبرج نے بڑا خوبصورت ترجمہ شائع کر دیا، کس نام سے؟ کنکلوسیو پروف آف گاڈ۔ شاہ ولی اللہ نے ایک اور چھوٹی سی کتاب تحریر کی مضامین قرآن یا تھیمز آف دا قرآن پہ، اس کا نام ہے علوم پنجگانہ، یعنی 5 سائنسز آف قرآن، اور کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر، یعنی بنیادی طور پر یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ ہمارے مدارس میں اور شعبہ اسلامیات میں یہ، اور ایم فل اسلامیات کے طلبہ و طالبات اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ ابن جریر الطبری، ابن عربی المالکی اور حضرت بدر الدین زرکشی، ان تینوں نے 3 تھیمز بیان کیے تھے قرآن کریم کے۔ توحید، دوسرا تھیم انہوں نے بیان کیا تھا الاخبار والتذکیر، تیسرا تھیم انہوں نے بیان کیا تھا احکام، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ قرآن کے اوامر و نواہی کیا ہیں، قرآن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے روکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ تینوں تھیمز بیان کر کے 2 کا اضافہ کیا کہ خاص طور پر قرآن کریم 2 اور میجر تھیمز کو خاص طور پر قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو انہوں نے اضافہ کیا وہ ایک تو تھا المخاصمہ۔ المخاصمہ سے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنوارا ہے اور ہمیں زمین پہ بھیجا ہے، ورچوز اینڈ وائسز، حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں، اور حق اگر جیتتا ہے تو کن شرائط پہ جیتتا ہے، باطل اگر ہارتا ہے تو کیوں ہارتا ہے، باطل کو اگر بالادستی ملتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ المخاصمہ انہوں نے ایک تھیسس انہوں نے بیان کیا، ایک انہوں نے تھیم آف دا قرآن انہوں نے خاص طور پر اپنے متقدم لوگوں کے سے زیادہ انہوں نے بیان کیا۔ اور 5واں جو انہوں نے بیان کیا وہ تھا التذکیر بالموت وما بعدہ، مرنا اور مرنے کے بعد کے حالات کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جو آیت میں نے آج آپ کی خدمت میں پڑھی وہ میں اس کا ترجمہ عرض کر دوں کہ قرآن نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو تم فوقیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ تم آخرت کے بارے میں سوچتے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ جو ہم نے باقی رہنا ہے، مرنے کے بعد اپنی اخروی زندگی میں باقی رہنا ہے۔ پھر قرآن نے کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا پیغام نہیں لائے، بلکہ سیدنا آدم سے یہ پیغام شروع ہوا، اور اس کا سلسلہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوا، اور ہر نبی اپنی قوم کو، اور رسول اللہ چونکہ کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے، پوری بشریت کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے
اور یہ قرآن کا میجر تھیم ہے کہ مرنے کے بعد تم نے کس طرح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے اقدام کا، جس طرح قرآن نے کہا کہ مثقال ذرۃ شرًا یرہ، اگر آپ نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی لائی جائے گی، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ اس حساب و کتاب کے نظام میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ سورہ حشر میں یہ آیت ضرور ناظرین گرامی ہمیں یاد رہے۔ قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کا پاس رکھنا چاہیے، لگاتار سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آنے والے وقت کے لیے اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا قرآن کریم میجر تھیم یہی بیان کرتا ہے کہ جو کام بھی ہم کریں ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کریں۔ ہاں، اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے، ایک بار دے لیں گے، 2 بار دے لیں گے، دنیا میں ہمیں کامیابی یقیناً مل جائے گی۔ خاص طور پر میں برسر اقتدار لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے مختلف طریقوں سے، اگر وہ کوئی بھی برسر اقتدار ہو، وہ لوگوں کو اگر بیوقوف بنا سکتا ہے 2 دہائیاں بنا سکتا ہے، 3 دہائیاں بنا سکتا ہے، عبدالآباد تک ہمیشہ کے لیے نہیں بنا سکتا۔ ایک انڈیویجول کے لیے، ایک فرد کے لیے، ایک جماعت اور معاشرے کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کے سارے افراد جو بھی کام کریں اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کریں۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم عرض کریں گے کہ اور بہت سارے ہمارے مشاہیر ہیں جنہوں نے مضامین قرآن یعنی تھیمز آف دا قرآن پہ لکھا۔ شکریہ جی۔